السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین الہی آمین. اوکے جی، آج ہم ٹاپک 7 ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہم کافی سارے ٹاپکس اس میں آلموسٹ ایک ہی جیسے ڈسکس کریں گے. جیسے کہ مجھے ان سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ بہت سارے ایک ہی جیسے کوشچن ریسیو ہوئے ہیں کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے تعلیمات. پھر سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ حیض سے ہو تو اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ ان کو کیسے کمپلیٹ کرے. اور پھر اگر کوئی اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے یا پھر کوئی سفر میں ہے تو وہ اپنا روزہ کس طرح سے کمپلیٹ کرے. تو اس طرح کے ہمارے آج کچھ کوشچنز ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. سو فرسٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گی جو کہ سب سے زیادہ کامن ہے اور میں ہر بار یہ چیز شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں دین آسان ہے. دین ہمیں تنگی میں نہیں ڈالتا، ہم اسے اپنے لیے خود تنگ اور مشکل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دین آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین آسان ہے اور جو شخص اس میں تنگی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. اور اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو. تو یہ ہمارے لیے ہے. ہمیں دین نے کچھ اس طرح کی کمپنسیشنز دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے کوئی بھی عبادت ہے اس کو ریسٹرکشن لی تو ہم نے اس کو کرنا ہے، لیکن ہمیں کچھ اس طرح کی کمپنسیشنز بھی ملی ہوئی ہیں کہ اگر ہم اس کو ایز اٹ از اس ٹائم پہ کسی بھی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو ہم اس کو دوبارہ سے کر لیں پراپر ٹائم پہ. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمیں نماز کے لیے دیا جاتا ہے ایک پوائنٹ کہ اگر ہمیں ایک ٹائم کی نماز ہماری چھوٹ گئی ہے سو سیکنڈ ٹائم پہ ہم اس کو دونوں نمازوں کو ادا کر لیں. یعنی کہ اگر ہماری فجر چھوٹ گئی ہے تو ہم چاشت کے ساتھ اسے ادا کر لیں، اور اگر ہماری ظہر چھوٹ گئی ہے تو ہم اس کو عصر کے ساتھ ادا کر لیں. تو اس طرح ہمیں کچھ کمپنسیشنز ملی ہوئی ہیں. تو روزے کے لیے بھی اسی طرح کی کمپنسیشنز ہے، بلکہ نماز کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی کہ ہمیں روزے کے لیے ملتی ہیں. اچھا، اس میں فرسٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں بیماری کے بارے میں کہ اگر کوئی بیمار ہے یعنی کہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی لے کے بالکل پراپرلی موو کر سکے تو وہ روزہ کس طرح رکھے گا. ظاہر سی بات ہے وہ آلریڈی ویک ہے، تو جب وہ روزہ رکھے گا تو اسے پورا دن کا فاقہ کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ نہ پانی پیو گے اور نہ کچھ کھاؤ گے. تو بیمار انسان کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہیوی قسم کا ڈائٹ پلان دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ والی میڈیسن لینی ہے، 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ سوپ پینا ہے، یا کچھ ٹائم کے بعد آپ نے بوائلڈ ایگ کھانا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پیشنٹ بندے کے لیے ریکمنڈیشن ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی. بٹ کیونکہ اب رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے، تو وہ اس کی جو روٹین ہوتی ہے ڈیلی میڈیسن کی یا کوئی بھی آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہو اس کی، تو وہ آپ کی ہو جاتی ہے خراب. تو آپ اپنی اس روٹین کے حساب سے چیزیں یوز نہیں کر رہے ہو تو آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ پور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہو. فردر ایک تو آپ آلریڈی بیمار ہو، اس کے لیے آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو، اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنی پراپر ٹریٹمنٹ نہ لینے کی وجہ سے اور خراب ہو جاتی ہے آپ کی طبیعت. تو دیکھیں اس طرح کی چیزوں میں ہمارے اوپر فرض نہیں کیا گیا کہ اگر ہم بیمار ہوں تب بھی ہم ضرور روزہ رکھیں، بھلے ہی ہم موت کے منہ میں چلے جائیں لیکن ہم روزہ رکھ رہے ہوں. تو اگر کوئی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو رمضان میں نہ رکھے. مگر یہ ہے کہ کیونکہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہوتے ہیں، ہم نے اسے ہر حالت میں ادا کرنا ہے اور یہ ہمارا ایک رکن ہے اسلام کا. اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا ایمان مکمل نہیں کر رہے ہیں. تو اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے اور وہ رمضان میں بیمار ہے یا وہ ادا نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ آفٹر رمضان جب اس کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے یا وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو، ضروری نہیں کہ وہ شوال میں ہی ہو یا ذیقعد میں ہی ہو یا ذی الحج میں ہی ہو، جس بھی مہینے میں آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ کو لگے کہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے یعنی کہ آپ روزہ افورڈ کر سکتے ہو، تو آپ روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے.
اور یہ آپ کی جو روزہ رکھنے کی کنڈیشن ہے یہ اس لیے اپلائی کی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر فرض ہیں 30 روزے اور آپ کو اپنے 30 روزے ہر حالت میں کمپلیٹ کرنے ہیں. اسی طرح آپ لوگوں نے بھی شاید وہ ایک پوسٹ دیکھی ہوگی کہ ایک کرسچن ہیں اور انہوں نے جب ریسرچ کی کینسر کے اوپر تو انہوں نے بتایا کہ کینسر کی ریسرچ پہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہارٹ کا جو کینسر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں, کچھ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ موسٹ کازنگ پروسیس ہیں کینسر کے لیے. انہوں نے یہ انویٹ کیا, جو وہ سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ اپنی انوینشن دی کہ اگر کوئی بندہ جسٹ 1 ایئر میں 30 days جو ہے وہ بھوکا رہے, یعنی کہ پورا دن کچھ نہ کھائے, ضروری نہیں وہ آپ نے ایک ہی ساتھ 30 دن کمپلیٹ کرنے ہیں, آپ 2-3 دن کے گیپ سے ایک دن کمپلیٹ کر لو یا ایک مہینے کے گیپ سے کر لو, اٹس اپ ٹو یو. تو اگر آپ 30 دن جو ہے وہ بھوکا رہ رہے ہو تو آپ کے اندر کے جو اسٹمک میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو امپیورٹیز ٹائپ ڈیولپ ہو جاتی ہیں, کچھ اس طرح کے کیڑے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو ہمارے اسٹمک کے اس پورشن کو جو کہ افیکٹڈ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے اسٹمک کا آپ کو کینسر ہے تو بناؤز بلا, یا کسی کے ہارٹ کا کینسر ہے تو آپ کا اتنا پارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے. تو آپ کے جو اندر کے اس طرح کے انسیکٹس ٹائپ ریموو ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی سے, تو وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کے اس افیکٹڈ پارٹ کو کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد خود بھی ریموو ہو جاتے ہیں باڈی سے. تو آپ کا جو ہے وہ بھوکا رہنے کی وجہ سے, کیونکہ ان کو اپنی خوراک نہیں مل رہی ہوتی پراپر, آپ کھا ہی رہے ہوتے ہو تو ان کو اپنی فوڈ نہیں مل رہا, تو انہوں نے آپ کی باڈی کے کچھ پارٹس کو کھانا شروع کر دینا ہے. جب آپ کی باڈی کا وہ افیکٹڈ پارٹ جو ہے اسے کھا لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی باڈی سے ہو جاتا ہے ریموو, اور جو اس کا ایک فریش پورشن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے خود بخود اس کی جگہ پہ ریپلیس ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ انہوں نے ثابت کیا کہ 30 دن اگر آپ بھوکا رہو گے تو آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی باڈی میں جو افیکٹڈ پارٹ ہوگا وہ خود بخود ریموو ہو جائے گا. تو اب انہوں نے یہ چیز انوینٹ کی کہ مسلمان جو ہیں ان کو کینسر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی 30 ماہ یعنی کہ 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں 1 ماہ کے پورے. تو وہ جب 30 دن آلریڈی بھوکے رہ لیتے ہیں, یعنی کہ انہیں تو ہر سال 30 دن بھوکے رہنا ہوتا ہے, کیونکہ اور کسی ریلیجن میں تو 30 دن کے روزے نہیں ہیں, اور جو کرسچنز روزے رکھتے ہیں ان کی بھی روزوں کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہیں ہم سے. تو جیسے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں یا ہم رکھتے ہیں, تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو کینسر نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے. یہ بیماری سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے پوچھا تو میں نے یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اگر آپ لوگ روزہ رکھتے ہو تو آپ اس طرح کی موذی بیماریاں اور ایسی بیماریاں جو آج کل اتنی کامن ہے کہ آپ کو موت کے منہ میں لے جاتی ہیں, اس طرح کی بیماریوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. اوکے جی, اس کے بعد کوشچن ہے کہ اگر کوئی پریگننٹ ہو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. دیکھیں, آپ ظاہری سی بات ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا آپ کو کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کنڈیشن میں کسی کو بہت زیادہ وامٹ ہو رہی ہوتی ہے یا کسی کی کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ روزہ نہ رکھیں, کیونکہ آپ کی جو پریگنینسی ہوتی ہے اس کے آلموسٹ 9 months ہوتے ہیں, اور ان میں آپ کے 9 months کا تو ہمارے روزے نہیں چلتے. ان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی 1 month کے روزے آتے ہیں. تو اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں بیسٹ, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گی کہ اگر تو آپ افورڈ کر سکتی ہیں, یعنی آپ کی پریگنینسی کے سٹارٹ ڈیز میں اگر رمضان آ گیا ہے تو آپ ضرور روزے رکھیں, ٹھیک ہے, اور سارے رکھیں. اگر آپ سارے نہیں رکھ سکتے ہو تو آپ کم سے کم آدھے روزے رکھو, ٹھیک ہے. اور جب پھر آپ اپنے حمل سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کمپلیٹلی اس قابل ہوں کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں, تو دین آپ جو ہے وہ روزہ رکھ لیں وداؤٹ رمضان, یعنی رمضان کے بغیر بھی کسی بھی مہینے میں جتنے آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان دنوں میں اتنے روزے رکھ کے اپنے روزے پورے کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن ہے کہ جب بچے کو فیڈ کروانا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھوک بہت زیادہ لگ جاتی ہے تو روزہ نہیں رکھا جاتا. تو اگر آپ لوگوں سے نہیں رکھا جاتا, دیکھیں اس طرح کی ہم سچویشنز کیوں اپنے لیے بنا رہے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. آپ لوگ جب ایک چیز کو کرنے کے لیے سوچتے ہو تو آپ اس کو ڈائریکٹلی کر لیتے ہو, یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سوچتے رہو پھر تو وہ کبھی نہیں ہوگا. اب ایک بندہ جو خود سے اپنا مائنڈ سیٹ اپ کر رہا ہے کہ میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ میں نے اپنے بچے کو فیڈ کروانا ہے, یا کوئی یہ کہے کہ میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتی, کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے پیپرز ہوتے ہیں, میرے ایگزام ہے, مجھے پڑھنا ہوتا ہے,
سو میں نے بہت ٹائم اپنی اسٹڈی کو دینا ہوتا ہے، میں تھک جاتی ہوں، مجھے بھوک لگ جاتی ہے یا مجھے پیاس لگ جاتی ہے، تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیں 1 منتھ کے روزے ہیں اور یہ اس طرح کا ہمارا عمل ہے جس نے ہمیں ڈائریکٹ جنت میں لے کے جانا ہے۔ ہم ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں جو دنیاوی ہیں، یعنی کہ ہم اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، روزوں کی وجہ سے اپنی اسٹڈیز کو سکپ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا ایئر ویسٹ ہو رہا ہے۔ اب آج کل مجھے موسٹلی لڑکیوں کے یہی کوشچنز ریسیو ہوئے ہیں کہ میم ہمارے تو ایگزام ہے جس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو دیکھیں آپ لوگ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنے ایگزامز کی تیاری کریں۔ جس اللہ کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ آپ کو انرجی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی جان کے اوپر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالنا ہے نا۔ تو آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یہ رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی انرجی دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دینی ہے کہ آپ اس روزے کو کمپلیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو روزہ رکھ لیں آپ۔ اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں کہ وہ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ سارے نہیں رکھیں لیکن آدھے روزے ضرور رکھیں، اور جو ان کے سکپ ہو جائیں ان کے لیے بھی یہی کنڈیشن ہے کہ وہ آفٹر رمضان جب ان کی تھوڑی سی فری کنڈیشن ہو، یا کچھ آپ کے ہاں یہ ہمارے ونٹر سیزن ایسا آتا ہے کہ اس میں ڈیز شارٹ ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ ہمارے لیے بھوک کا بھی سین نہیں ہوتا اور پیاس کا بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نہیں کر سکتی عذر کی وجہ سے، یہ نہیں کہ آپ بلا وجہ کہیں کہ اب گرمیوں کے بہت روزے آ رہے تو میں گرمیوں میں نہیں رکھ سکتی تو میں سردیوں میں رکھ لوں گی، یہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر کوئی آپ کا ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے واقعی آپ نہیں رکھ سکتے ہو، جیسے یہ ایک مدر کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے، وہ واقعی نہیں رکھ سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ کمپنسیشن ہے کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ رکھیں۔ جب آپ کے بعد میں کچھ آپ کو ٹائم ملے، یعنی آپ کو لگے کہ آپ مینیج کر سکتے ہو، تو تب آپ روزہ رکھ لو۔ اوکے جی، اس کے بعد کوشچن ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ سفر میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اتنے زیادہ اس کی زور نہیں دیا گیا ہے سفر میں روزہ رکھنے کو۔ اس سے ریلیٹڈ کافی احادیث بھی آپ کو مل جائیں گی، حدیث کی بکس جب آپ لوگ کھولو گے تو 1-2 تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رمضان میں کسی سفر پر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ صحابہ تھے جو وہ بھی زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن ان میں اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ ایک دوسرے کی روزہ دار ہونے اور نہ ہونے پہ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے کہ تم نے روزہ نہیں رکھا اور میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو یہ ایک اس طرح کا پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا، اگر ہم روزے دار ہیں یا ہم اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ہم اپنی اس نیکی کو جتائیں نہیں اور دوسروں پہ یہ نہ لگائیں کہ آپ تو یہ کام نہیں کر رہے ہو اور میں یہ کام کر رہی ہوں، تو جو آپ کی نیکی ہوتی ہے وہ ساری عکارت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، تو آپ نے عرض کی کہ سفر میں روزہ رکھو، ٹھیک ہے؟ تو ان سے کسی نے، صحابہ نے پوچھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزہ رکھنے کی عادت ہو تو ہم کیا سفر میں روزہ رکھیں یا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ روزے رکھتے ہیں؟ تو دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ جی یہ بکثرت روزے رکھتے ہیں، بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، مطلب کہ افطار کم کرتے ہیں اور روزے زیادہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، جی چاہے تو روزہ رکھو اور جی چاہے تو افطار کرو، یعنی کہ اگر دل چاہ رہا ہے سفر میں تو آپ روزہ رکھ لیں، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ میرج، جی چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کا موڈ ہو رہا ہے تو روزہ رکھیں اور موڈ نہیں ہو رہا تو نہ رکھیں، یہ آپ کی باڈی کیپیسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی آپ کو اتنا ایگری کر رہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ رکھ لیں، اگر نہیں ایگری کر رہی ہے تو آپ نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ اس کے اوپر سایہ کر کے کیوں کھڑے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا کام نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ سفر میں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا آپ اپنی باڈی کو نہیں مینیج کر سکتے، تو آپ سفر میں روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اتنا ٹیمپر نہیں ہے کہ آپ سفر میں روزہ رکھو گے اور آپ کی طبیعت بالکل نارمل رہے گی اور آپ سارا سفر بھی ایزیلی کمپلیٹ کر لو گے۔ اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ سفر میں یا کہیں بھی آپ کوئی بھی ایسا بھلائی نیک عمل کر رہے ہیں لیکن اگر اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے تو آپ وہ کام نہیں کریں، کیونکہ آپ قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہماری جان کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
تو اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے تو ہر حال میں بچانی ہے. ہمیں تو یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر آپ کو کوئی حلال چیز اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے پتہ ہے کہ ایک حرام چیز ہے اور میں اس سے اپنی جان بچا سکتی ہوں، تو آپ اس سے اپنی جان بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک جان دی ہوئی ہے اس کا آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، اور اس کا آپ کو بھی جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کہ اگر آپ ایک چیز کر کے اپنی جان بچا سکتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا ایسا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حرام چیزوں کو یوز کر کے جان بوجھ کر یہ کریں کہ الکوہل یوز کریں یا اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کی ہے تو یہ ان کنڈیشنز میں ہے جب آپ لوگوں کے پاس کوئی ادر آپشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ آپ لوگ سفر میں اگر روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کیری نہیں کر سکتے ہو تو نہ رکھو. اچھا جی، اس کے بعد مجھ سے ایک کوشچن کیا گیا ہے کہ حیض کے دنوں میں روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا ہے، اور جو نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے. دیکھیے، جو نمازیں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں وہ نمازیں آپ کو ادا نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کو ظہر کے ٹائم، میں نے یہ پیریڈس کے لیکچر میں آلریڈی ڈسکس کیا تھا کمپلیٹڈلی، کہ اگر آپ لوگوں کا ظہر کے ٹائم حیض ہوا ہے اور اگر ظہر کی نماز کا ٹائم تھا تو ظاہر سی بات ہے آپ جس دن بھی غسل کر کے پاک ہو گئے اس دن آپ کو ظہر کی نماز بھی اس کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کو اس ٹائم پہ حیض ہوا جس ٹائم پہ کسی نماز کا ٹائم نہیں تھا، فار ایگزامپل آپ کو فجر کے بعد حیض ہو گیا ہے جب آپ نے نماز وغیرہ پڑھ لی اور 9-10 بجے کا ٹائم ہے، تو کیونکہ وہ کسی نماز کا ٹائم نہیں ہے فرض نماز کا، تو وہ آپ کو ادا نہیں کرنی پڑیں گے. تو جتنے دن کی بھی آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں گی وہ آپ کو ادا نہیں کرنی پڑیں گی. لیکن روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے حیض کے دنوں میں جو روزے آپ کے چھوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے 6 چھوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے 7 چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ روزے آپ لوگوں کو رمضان کے بعد رکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ روزے آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابن آدم کی بیٹیوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو یہ ہر چیز ہر طرح سے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ ایشو نہ ہو تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ غلط بات ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کامن چیز ہے اور یہ پرماننٹ ایسی چیز ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا ہے حیض، تو آپ کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ آپ نے رمضان کے بعد جب آپ سے پاسبل ہو یا رکھے جا سکیں تو آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. اوکے، اس کے بعد ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 185 کا ٹرانسلیشن شیئر کرتی ہوں، جس سے آپ لوگوں کو فردر کلیئر ہو جائے گا کہ روزوں کی دن گنتی کے ہیں. ٹھیک ہے، روزوں کے دن گنتی کے ہیں، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. یعنی کہ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ باقی کسی اور دن میں روزہ رکھ کے اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، بیماری میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ ضرور روزہ رکھیں. اور اگر وہ نہیں رکھ سکتے یعنی کہ وہ بستر مرگ پہ ہیں، دے نیور نو کہ ان کی فردر لائف ہے یا نہیں ہے، اور انہیں اتنا ٹائم ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ وہ اگر رمضان کے بعد انہیں ٹائم ملے تو وہ روزہ رکھ لیں، تو وہ کچھ محتاجوں کو کھانا کھلا دیں، ان کا کفارہ ہوگا. اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے، یعنی کہ اگر کوئی اپنے شوق سے محتاجوں کو کھانا کھلائے بجائے اس کے کہ وہ اپنا کفارہ دے رہا ہو، اپنے روزے بھی رکھ رہا ہو لیکن پھر بھی کھانا کھلائے، تو یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے، جس طرح کی بھی کنڈیشن ہو آپ روزہ رکھیں. ہاں، بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ نے اس روزے کو آفٹر رمضان یا آفٹر ایوری اینی منتھ، جو بھی آپ کو ٹائم لگ رہا ہے ایزی، اس ٹائم پہ جب آپ کو لگے کہ آپ تندرستی میں ہیں، آپ اس روزہ کو رکھ سکتے ہیں، آپ کیپیبل ہیں، تو آپ نے اپنے روزے 30 جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں. اور اب سے آپ لوگوں کے اگر کوئی پچھلے روزے چھوٹ بھی گئے ہیں اور اب جو آپ لوگوں کے چھوٹ گئے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو اس انفارمیشن کے بارے میں نہیں پتا تھا اور اب پتہ چلا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے روزے خود سے ہی ازیوم کر لیں کہ آپ کے 10 چھوٹ چکے ہوں گے، یا جن لوگوں کے 15 چھوٹ گئے ہیں، کسی کے 30-40 چھوٹ گئے ہوں گے، تو وہ لوگ اپنے روزے جو ہیں وہ اب اس رمضان کے بعد جو آپ کے نیکسٹ رمضان تک کا ٹائم آتا ہے 11 منتھس کا، آپ نے ان میں ان روزوں کو کمپلیٹ کر لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے اور آپ کے پیرنٹس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.